بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح سورۃ الشعراء سے شروع ہوتی ہے، 20واں پارہ مکمل ہوا۔ سورہ شعراء کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان اس غم میں کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم چاہیں تو ان کے مطالبے کے مطابق آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، مگر اس طرح کا جبری ایمان ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عقل و فہم سے کام لے کر ایمان لائیں۔ آخر کے رکوع میں بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ اس قرآن کو دیکھو، اس کے لانے والے کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تم کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے داد دینے والے ہوتے ہیں؟ ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا انجام بھی دیکھو گے۔ سورہ نمل میں یہ واضح فرمایا ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل فرمایا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے مشغلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی یاد دہانی اور ڈر ان پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ان کے سامنے 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے رکھے گئے۔ ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا، جن کی سیرت آخرت کی جواب دہی کے تصور سے خالی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے نفس کی بندگی اختیار کی، کسی نشانی کو بھی دیکھ کر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ الٹے ان لوگوں کے دشمن بن گئے جنہوں نے انہیں نیکی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر اصرار کیا، آخر انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑا اور ایک لمحہ پہلے تک بھی انہیں ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکمت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے۔ اس لیے ان کا سر ہمیشہ اس حقیقی انعام دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، اور نفس کے گھمنڈ کا ذرا سا شائبہ بھی ان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمران تھی۔ اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور اور سرکشی میں مبتلا کر سکتے تھے، اور سرداران قریش کے مقابلے میں لاکھوں درجے زیادہ حاصل تھے۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، باپ دادا کی تقلید کی بنا پر بھی، اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی اس کے لیے شرک کے دین کو چھوڑ کر توحید کے دین کو اختیار کرنا اس سے کئی زیادہ مشکل کام تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول کرنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھ ہی مشرکانہ ماحول میں کھولی تھی، لیکن نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے ضمیر میں موجود تھا، اسی وجہ سے اسے قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارہ کیے ہیں، اور پوچھا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں تم خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں؟
پھر بناوٹی معبودوں کے متعلق جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم حاصل ہے، اس کی تردید کی اور فرمایا اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور جن دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں اور اسی بنا پر انہیں خدائی میں شریک ٹھہرا لیا گیا ہے، ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی خبر نہیں، وہ نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور وہ ہول کھا جائیں گے۔ وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ سے ہول سے بچانا چاہے گا، وہ سب کان دبائے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب گڑے ہیں، وہ خوب گڑے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا اور بدلہ پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلم یعنی فرمانبردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہوگا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ سورۃ القصص میں ان شبہات اور اعتراضات کو دور کیا گیا ہے جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کر رہے تھے، اور ان کے ان بہانوں کو رد کیا ہے جو ایمان نہ لانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور چند حقائق ذہن نشین کرائے گئے۔ مثلا جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقے پر اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اللہ نے فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کر دی، اور فرعون یہ جان ہی نہ سکا کہ کس کی پرورش کر رہا ہے۔ اپنے خدا سے کون لڑ کر کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بتایا کہ نبوت کی ذمہ داری بڑے جشن منا کر اور آسمان و زمین میں زبردست اعلان کر کے نہیں دی گئی۔ تم حیرت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت کیسے مل گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح راستہ چلتے ہم نے نبوت دے دی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ آج طور سینا کے وادی یمن میں کیا واقعہ پیش آ گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے۔ وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ پھر یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اڑتا ہے۔ بظاہر کوئی طاقت اس کی مددگار نہیں، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے آخرکار اس کے مقابلے میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج جو نسبت تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو اس سے بھی کئی زیادہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا۔ مگر دیکھ لو کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبشہ ملک میں پھیلیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور قرآن کی آیات انہیں سنائی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں راستے میں جا لیا، انہیں ملامت کی۔ اس پر انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو، ہم جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو، تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں یہ آیت اتری کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے،
واقعی یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے گا پچھلے نبی پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ہم انہیں جو روزی دیتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی وہ کنارہ کش ہو گئے اور کہا ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری۔ ان کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لے، مگر انہوں نے آبائی مذہب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو غیرت دلا رہا ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ وہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں، اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کتنے بد نصیب ہو کہ اس سے محروم ہو۔ آپ کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ عزیز و اقارب ایمان لائے، مگر ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ قارون کا تذکرہ اس سورے میں آیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر باغی ایسا کہ فرعون سے جا ملا تھا، کافی دولت مند تھا، طاقتور آدمیوں کی جماعت خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھیں۔ ایک بار قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دولت پا کر بھول نہ جاؤ، اسے راہ خدا میں خرچ کرو، احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ مال وہ دولت میری ذاتی خوبیوں کی بدولت ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ کیا اسے علم نہیں کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ گزرے جن کے پاس قارون سے زیادہ دولت تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھے، مگر خدا نے انہیں برباد کر دیا۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ قارون ایک روز بڑے تمطراق سے قوم کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیاوی زندگی پر فریفتہ تھے، کہنے لگے کاش ہمارے پاس قارون جیسا خزانہ ہوتا، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ لیکن سمجھدار لوگوں نے کہا تم پر افسوس ہے، خدا کا عطا کردہ ثواب اہل ایمان و صاحب عمل کے لیے کئی زیادہ بہتر ہے، یہ درجہ برداشت کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کو ملتا ہے۔ آخرکار خدا نے قارون کو اس کے خزانے سمجھ زمین میں دھسا دیا اور کوئی اسے بچا نہ سکا، نہ وہ خود بچ سکا۔ جو لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ خدا کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے، افسوس ہمیں یاد نہ رہا، کافر فلاح نہیں پاتے۔ سورہ کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما برداری اسی کی ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سچے مومنوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے اور دوسرے کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تنبیہ کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو ہر زمانے میں حق سے دشمنی کرنے والوں کا ہوتا آیا ہے۔ اس سلسلے میں ان سوالات کا بھی جواب دیا گیا جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ مثلاً والدین ان پر زور دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو، جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کا کہا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا ہم نے ہی انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں
کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے والوں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب ثواب ہماری گردن پر، تم تو ہمارا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، یعنی ایک بوجھ اپنی گمراہی کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے اس جھوٹ گھڑنے کی باز پرس ہوگی جسے انہوں نے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اہل ایمان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مدین، عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات بیان کر کے یہی پہلو نمایاں کیا گیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر کیسی کیسی سختیاں گزری اور کتنی کتنی مدت تک وہ ستائے گئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی ان قصوں کے ذریعے تنبیہ کی گئی کہ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو کہ آخرکار ان کی شامت آ کر رہی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر و بار چھوڑ کر نکل جائے۔ خدا کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھی دے گا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ 16ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔